اللہ پاک اپنے کلام میں ایک ایک لفظ کو بھی جہاں رکھتا ہے اس سے بہتر رکھنے کی جگہ کوئی نہیں ہوتی۔ یہ ایک سبجیکٹ الگ ہے، یہ سبجیکٹ اعجاز القرآن میں آتا ہے اور قرآن کی بلاغت میں آتا ہے۔ مگر اتنی بات یاد رکھ لیں، قرآن مجید کی بلاغت کا یہ حصہ ہے کہ ایک لفظ بھی قرآن میں ایسا نہیں آیا، ایک لفظ بھی قرآن میں ایسا وارد نہیں ہوا کہ جس جگہ وہ وارد ہوا کوئی امکان بھی ہو کہ اس لفظ کو اس سے اور جگہ رکھا جاتا تو معنی اور بہتر ہوتا، ایسا پورے قرآن میں نہیں ہے۔ جس جگہ جو لفظ آیا ہے اس سے بہتر کوئی اور جگہ اس لفظ کے وارد کرنے کی تھی ہی نہیں۔ یعنی ایسا نہیں اللہ نے پیغام بھیج دیا، جبرائیل امین نے آ کے جملے بول دیے تو لفظ جس جگہ فٹ ہو گیا، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں، یہ تو لفظ ہے۔ صیغہ بھی ایسا نہیں آیا، کوئی حرف بھی ایسا نہیں آیا، کوئی شد اور مد بھی ایسی نہیں ہے قرآن میں کہ بغیر شد کے بھی اگر 5 لفظ بھی اس معنی کو بیان کرتے تھے بلا تشدید، تو اللہ پاک نے ایسا نہیں کہ یہ لفظ لگا دیا کہ اگر وہ لفظ لگتا تو اور بہتر معنی دیتا، ایسا نہیں۔ جو معنی جہاں بہترین ادا ہوتا تھا اس کے لیے بہترین لفظ چنا، بہترین جگہ چنی، بہترین اضافت چنی، بہترین ترتیب چنی اور بہترین صیغہ چنا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن جا بجا فصحا بلغاء کو کہتا تھا تم اس قرآن جیسی ایک چھوٹی سی سورت بنا کے لے آؤ، اس قرآن جیسی چند آیتیں 10 آیتیں بنا کے لے آؤ۔ وہ عرب کے فصیح تھے، بلیغ تھے، شعراء تھے، ادب دان تھے، جاہلی ادب کی کتابیں موجود ہیں، قصیدے پڑھتے تھے، نظم لکھتے تھے، نثر بولتے تھے، طویل کلام لکھتے تھے، مسجع مکفہ کلام لکھتے تھے، اشعار بولتے تھے، ان کے فواصل تھے، ان کے مقاطع تھے، ان کے فواتح تھے، اور ان کی بلاغت تھی، ان کی فصاحت تھی، ان کا تالیف کلام تھا، ان کا نظم الفاظ تھا، ان کی ادائیگی یہ معنی تھا۔ الغرض اتنا عبور تھا ان کو لغت پر، زبان پر، فصاحت پر، بلاغت پر، کلام میں روانی پر، کلام کی سلاست پر، کلام کی دقت پر، الفاظ کے چناؤ پر، کہ عربوں جیسا کوئی فصیح و بلیغ دنیا کی کسی زبان میں تاریخ میں نہیں ہوا۔ ان کو چیلنج کیا کہ چھوٹی سی سورت، اگر یہ قرآن میں گھڑتا ہوں اور اللہ نے نہیں بھیجا تو میں بھی تو تم ہی میں سے ہوں نا، اگر میں نبی نہیں ہوں تو تم تو مجھ سے زیادہ بلیغ اور فصیح ہو، اس جیسی ایک سورت بنا کے دکھا دو، 10 جملے، آیتوں کا مطلب 10 جملے بنا کے دکھا دو۔ وہ قرآن کی 10 جملوں کا جواب نہیں بنا سکے، حتیٰ کہ ان کو تلواروں کا سہارا لینا پڑا۔ جنگ میں بڑی اینڈ پر لوگ جاتے ہیں، اگر دشمن کا صفایا چھوٹے طریقے سے کیا جا سکے تو جنگ و جدال میں جہاں اپنی جانیں بھی جائیں اور ان کی بھی جائیں، اس حادثے میں کوئی نہیں داخل ہوتا، جنگ آخری حربہ ہوتا ہے۔ دیکھو، اگر دشمن کو ناکام کرنے کے لیے، اپنے مشن کو کامیاب کرنے، دشمن کو ناکام کرنے، اسے معاذ اللہ جھوٹا ثابت کرنے، اس کے پیروکاروں کو ہٹانے کے لیے آسان نسخے سے کام چل جائے تو جنگ پر اور قتال پر کوئی نہیں جاتا، یہ آخری حل ہوتا ہے۔ چونکہ جنگ اور قتال تو پھر انجام آپ کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے نا، پتہ نہیں آپ کے سردار ہی مارے جائیں۔ پہلی جنگ ہوئی بدر کی تو ابو جہل جیسے لوگ مارے گئے۔ تو یہ بہت بڑا ایک حادثہ جو ہے، چیلنج ہوتا ہے، رسک ہوتا ہے، اس مرحلے میں کوئی داخل نہیں ہوتا اگر آسان طریقے سے دشمن کا علاج کر سکے۔ تو آسان علاج تجویز کر رہے تھے آقا علیہ السلام، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت بنا دو، 10 جملے ہی بنا دو۔ 114 صورتیں میں نے دی ہیں، 114 صورتیں میں نے تمہیں دی ہیں، تم ان میں سے 10 جملے اس کی مثل بنا دو، چند جملے اگر بنا دو اس جیسے، تو پتہ چل جائے گا کہ اگر تم بنا سکتے ہو تو مان لیں گے کہ یہ میرے بنائے ہوئے جملے ہیں، یہ قرآن اللہ کا بھیجا ہوا نہیں ہے۔ چیلنج 23 برس ہوتا رہا، فصحا بلغاء مل کر 10 جملے قرآن کی فصاحت جیسے نہ بنا